السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچئے، آپ نے سارا دن بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، انتہائی گرمی میں سارا دن کام کیا، لیکن افطار سے چند لمحے پہلے آپ سے غلطی ہوئی اور آپ کا سارا روزہ ضائع ہو گیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے؟ اور اگر غلطی سے کسی نے پانی پی لیا تو کیا ہوگا؟ آج ہم جذبات نہیں دلائل کی بات کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن اعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے سمجھے کہ روزہ ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تقویٰ کی تربیت دیتا ہے۔ فقہی طریق کے مطابق صبح صادق سے غروب آفتاب تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا اللہ کی رضا کے لیے یہی روزہ ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آئیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جان بوجھ کر کھانا یا پینا۔ اگر کسی نے عمدن کچھ کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا لازم ہو جائے گی۔ لیکن اگر بھول کر کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول کر کھا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ دیکھیں دین کتنی آسانی دیتا ہے آپ کے لیے۔ اور دوسری چیز، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا۔ دن کے وقت ازدواجی تعلق قائم کرنا روزہ توڑ دیتا ہے، اور صرف اس پر قضا لازم نہیں ہوتی بلکہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یا تو ایک غلام آزاد کروانا، جو کہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، اس کے برعکس مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور تیسری چیز، جان بوجھ کر کیا کرنا۔ اگر خود انگلی ڈال کر یا کسی طریقے سے کیا کروائی اور منہ بھر کر کیا ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خود بخود کیا آ جائے روزہ برقرار رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور چوتھی انتہائی اہم چیز، حیض یا نفاس کی حالت میں۔ اگر عورت کو دن کے دوران حیض شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرے گی۔ اسلام آسانی دیتا ہے، سزا نہیں دیتا۔ پانچویں چیز، غذائی ڈرپ یا ایسی چیز جو جسم کو طاقت دے۔ اگر ایسی ڈرپ لگوائی جو کہ کھانے پینے کے قائم مقام ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عام انجیکشن جو کہ کھانے پینے کے قائم مقام نہ ہو تو اگر وہ غذائی نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چھٹی چیز، اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا عمل کیا جس سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خواب میں احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کرے اور روزہ جاری رکھے وہ چیز۔ اب ہم بات کریں گے ان چیزوں پر جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ انتہائی اہم حصہ ہے کیونکہ لوگ بلا وجہ ڈر جاتے ہیں۔ بھول کر کھانا یا پینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت صاف کرنا، اگر احتیاط سے ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنا، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ یا کان میں قطرے یعنی ڈراپس ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا ٹیسٹ کروانا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹیکا، جیسا کہ پیچھے بات ہوئی، ٹیکا اگر یہ غذا کے قائم مقام نہ ہو، یہ اصل خطرہ کیا ہے؟ یہ سب فقہی مسائل اپنی جگہ، لیکن ایک سوال، کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ فقہی طور پر شاید نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوچئے، اگر زبان روزے میں گندی ہے، کان فحاشی سن رہے ہیں، آنکھ گناہ میں مصروف ہے، تو کیا یہ روزہ سلامت ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان صرف بھوک کا مہینہ نہیں، یہ اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ فقہی غلطیوں سے بھی بچیں اور اخلاقی غلطیوں سے بھی بچیں۔ روزہ ٹوٹنا آسان ہے لیکن قبول ہونا بہت مشکل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارا ہر روزہ قبول فرمائے، ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے اور اخلاص بھی دے۔ لیکن اگر آپ کی رہنمائی فائدہ مند لگی تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کا روزہ غلطی سے ضائع نہ ہو۔